الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. حضرات محترم، معزز حاضرین کرام، سامعین عظام، قابل صدر احترام معزز برادران اسلام اور ہمارے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انتخاب فرما کر اپنے پسندیدہ اور مقدس گھر میں ایک جگہ جمع فرما کر بجماعت نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پورے سال خیر و عافیت اور تندرستی کے ساتھ حیات میں رکھتے ہوئے پھر سے ہمیں سال کا ابتدائی مہینہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے حمد و صلات کے بعد جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک
اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 مہینے کی تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پورے سال میں 12 مہینے کی تعداد ہے۔ فی کتاب اللہ، اس کتاب میں جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ اب یہ 12 مہینے کی تعداد اور شمار کب سے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، یعنی جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینے کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور فرمایا کہ انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت والے مہینے ہیں، جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور وہ مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر انہی 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں حرمت والے مہینوں میں بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے، ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ آج جہاں تک نظر اٹھائی جاتی ہے وہاں پہ یہ واقعات پیش آتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج اس مہینے کی کوئی احترام نہیں کیا جا رہا۔ خیر میرے محترم، میں آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں اسی مہینے سے متعلق میں کچھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت قرآن و احادیث کے روشنی میں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اسی ماہ محرم الحرام میں ہونے والی بدعات و خرافات کے بارے میں علماء کرام نے، علماء ربانیین نے ہمیں وہ ساری چیزیں بتلا دی کہ ہمیں اس مہینے میں، ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سے عبادت انجام دینا چاہیے اور کس چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ ہمیں وہ علماء نے صاف صاف بتلا دیا، اور انہوں نے جو بتلایا ہے وہ وہی چیز بتلایا جو قرآن کہتا ہے، وہی چیز بتلایا جو احادیث کہہ رہی ہے، یعنی بالکل امانت داری کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچا دی جو بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین کو، اور تابعین نے تبع تابعین کو، اور اسی طرح ایک سلسلہ چلتا آیا یہاں تک کہ علماء کرام ہم تک یہ بات پہنچائی کہ ہمیں اس محرم الحرام کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم، حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام کے آنے سے پہلے عام مسلمانوں کے ذہن میں، اکثر مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے سے متعلق عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے، عجیب و غریب
خیالات گردش کرنے لگتے ہیں، جو یقیناً قابل افسوس ہوتا ہے۔ کیوں میرے محترم؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اکثر مسلمان وہ چیز انجام دے رہے ہیں، وہ بدعات و خرافات کر رہے ہیں جس کے نہ کوئی قرآن سے ثابت ہے، نہ کوئی احادیث سے ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے اور نہ اس کے تعلیم دیے ہیں، نہ صحابہ نے کیا اور نہ سلف صالحین نے کیا، نہ تابعین نے کی اور نہ تبع تابعین نے کیا۔ اکابر علماء کسی بھی نے یہ کام انجام نہیں دیا اور نہ اس کی اجازت دے رہے۔ اب ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اکثر مسلمان وہ کام کر رہے ہیں۔ دین میں ایسی نئی بات کو ایجاد کرنا جو نہ قرآن سے ثابت ہو نہ احادیث سے ثابت ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ آج یہ بدعت انجام دے رہے ہیں۔ اور تو اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہماری تعلیمات ان تمام بدعات و خرافات پر ماتم کرتی چلی آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ ہمیں اس طرف آنا چاہیے جس کا رہنمائی قرآن کریم کر رہا ہے، جس کا راستہ ہمیں قرآن بتلا رہا ہے، ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ آج ہمیں اس طرف نہ آ کر کسی اور راستے کو اختیار کر چکے ہیں۔ ہمیں ضروری اور ضرور سمجھ کر ہمیں اس طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مقدس مہینے میں ہونے والے نوحہ، ماتم، سینہ کوبی اور شمشیر زنی، سینے کو چاک کرنا اور پھر جسم کو لہو لہان کرنا اور پھر شراب نوشی اور پھر ماتم کرنا، رونا دھونا، ڈھول تماشے اور ناچ گانے اور شراب کے اڈے لگانے اور پھر یا حسین کے نعرہ لگانے اور تعزیہ داری کرنا اور اکھاڑے اٹھانے، یہ تمام کے تمام چیز بدعات میں سے ہے۔ اور آپ بارہا حدیثوں میں سنتے ہیں کہ تمام بدعات کی چیز، تمام بدعات کرنے والے رسم، یہ تمام کے تمام بدعات جہنم میں لے جانے والے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج اس مہینے میں جس چیز کو انجام دیا جا رہا ہے، آج اسے باعث و اجر و ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو آج وہی علماء جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں، جو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے، احادیث یہ کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور مومنوں کے لیے پورے سال کے اندر صرف 2 تہوار ہے اور صرف 2 دن ایسا ہے جس دن میں وہ خوشی اور مسرت و شادمانی کے ترانے گنگناتے ہیں۔ وہ دن کون کون سے دن ہیں؟ وہ دن ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تیسرے دن کے کوئی تذکرہ نہیں۔ آج ہم نے اپنے اعتبار سے تیسرے دن کو انتخاب کر لیا اور اس میں ہم خوشی اور مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں، غم اور ماتم کر رہے ہیں، ڈھول تماشے کے ذریعے خوشی منا رہے ہیں، ناچ گانے کے ذریعے خوشی منا رہے ہیں، اور پھر شراب کی حالت میں یا حسین کے نعرہ لگائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اگر میں مان لوں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو میرے بھائیو، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو آج وہی اکابر، وہی علماء جو ہمیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ اس دن میں، اس ایام میں وہ تعزیہ داری اور اکھاڑے سے رک جاؤ، آج وہی علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن آج وہ علماء، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے رہنے والے ہوں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو،
دوسری بات کہ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو جس طرح وہ اکابر اور جس طرح وہ علماء ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، صرف علماء ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو یا بچیاں ہو، جس طرح ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے ساتھ مل کر خوشی اور مسرتوں کے ترانے گنگناتے ہیں، اگر اس کی حقیقت ہوتی تو آج وہ علماء ہمارے ساتھ ہوتے۔ ان تمام چیزوں میں پتہ یہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، تو آج وہ علماء ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کتابوں سے حوالہ تو دور کی بات، میں تو عقل کے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں۔ عقل سے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر کوئی ہے کہ میں یہ ثابت کر دکھاتا ہوں کہ محرم کو منانا، تعزیہ داری کرنا، اکھاڑے کو اٹھانا یہ جائز ہے، تو پھر مجھے دکھا دو۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، پتہ چلا کہ اس کی کوئی حقیقت، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ صف اولیٰ کے اکابر صلحاء اور پھر صحابہ کرام نہ کبھی اس کی اجازت دیے ہیں، نہ اس پر کوئی فعل انجام دیے، بلکہ یہ مہینہ ایک اور مہینوں کی طرح ہے جسے قرآن نے منہا اربعۃ حرم سے تعبیر کیا۔ میرے محترم، اتنا یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت آئی ہے، اور پھر عجیب بات ہے میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اس مہینے کی فضیلت اکثر مسلمانوں نے حسن حسین کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعہ کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ اس کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت کسی اور کی وجہ سے، انشاءاللہ میں اسے تھوڑی دیر میں عرض کروں گا۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے ابتدائی سال کا مہینہ ہے۔ آج ہر لوگ یہ جانتے ہیں کہ سال کا ابتدائی مہینہ جنوری سے ہوتا ہے۔ اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلامی اعتبار سے، قبلی تاریخ کے اعتبار سے سال کی ابتدا یہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کے فضیلت احادیث و روایات میں بڑے فضائل وارد ہوئے، اور تاریخ میں اس دن سے متعلق بہت سارے واقعات منسوب ہیں جس کا اسلام میں اعتبار بھی ہے۔ اور روز اول ہی سے سال کا یہ پہلا مہینہ اور مہینے کا یہ مقدس دن جسے عاشورہ کہا جاتا ہے بڑا محتم بالشان رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم، اس مہینے کی جتنا بھی قدر کی جائے، جتنا بھی احترام کیا جائے کم ہے۔ ایک پکا اور سچا مومن کے لیے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اپنے سینے سے لگا لے، اور اسے اپنے متاع گمشدہ سمجھ کر اپنا لے۔ متاع گمشدہ یعنی کھویا ہوا سامان۔ جب کسی انسان کا ایک قیمتی سامان گم ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہی قیمتی چیز اچانک اسے مل جاتا ہے تو وہ خوشی اور مسرتوں سے جھوم جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے محترم، آج ہم سے وہ چیز، وہ قیمتی چیز گم ہو چکا ہے، ہم نے اسے کھو دیا، جسے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہمارے لیے زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہم نے اسے بھلا بیٹھا ہے۔ اسے میرے محترم ایک متاع گمشدہ سمجھ کر، کھویا ہوا سامان سمجھ کر اسے اپنا لے۔ اگر ہم اس چیز پر عمل کرنے لگیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، اور پھر ہم ان تمام بدعات و خرافات سے بچ جائیں گے۔ میرے محترم، اس مہینے کی فضیلت کیوں اور کیسے ہوا؟
میں اسے بھی عرض کروں گا اس سے قبل کہ میں آپ کو بتلا دوں کہ اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو شہید کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی ہے، تو میرے محترم یہ بالکل درست نہیں۔ اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ تو بعد میں آیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چلی آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو شہید کر لیا، کیا وجہ تھی اس کی؟ آج میں ان ماتم کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو زبان میں تالا بند ہو جاتے ہیں، منہ بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو حقیقت معلوم نہیں، ان کی اصلیت معلوم نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کے دم بھرتے رہتے ہیں یا حسین کے نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم، یہ نواسے رسول شہید اس لیے ہوئے تھے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے نانا کے دین بچانے کے خاطر۔ آج اسی نبی کے دین کو مٹایا جا رہا ہے، آج اسی نبی کے دین کو، آج اسی نبی کے طریقے کو پامال کیا جا رہا ہے، آج اسی نبی کے طریقے کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نبی کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر ہے یا نہیں؟ ذرا ہم اس پر غور کیے کبھی؟ اس نبی کا طریقہ ہمارے اندر خود موجود ہے یا نہیں؟ اس نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں، ہماری عورتوں میں موجود ہے یا نہیں؟ میرے محترم، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حسن حسین کے نام پر یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے محترم، وہ شہید ہوئے تھے اپنے نانا کے دین بچانے کے خاطر، اور جب وہ شہید ہو رہے تھے تو کیا انہوں نے نماز کو قضا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اگر ہوتا نماز معاف ہوتی تو ایسے سنگین حالت میں جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، لیکن ایسے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایسے موقع پر بھی نماز کو ادا کر رہے ہیں کہ امت کو بتلا رہے ہیں کہ ایسے حالت میں بھی تمہاری نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی ہم نماز کو بھول جاتے ہیں۔ حسینی تو وہ ہوتے ہیں جو نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے، حسینی تو وہ ہوتے ہیں جو ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حسینی ہے۔ میرے محترم، تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک منٹ کے خاطر میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ جس کے نام پر تم ماتم کر رہے ہو، غم کر رہے ہو، تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، قرآن یہ کہتا ہے غم اور ماتم کس پر کیا جاتا ہے؟ ماتم اور غم تو اس پر کیا جاتا ہے جو شخص دنیا سے ختم یعنی مر گیا ہوتا ہو، جبکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے اسے تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب زندے لوگ کے ماتم کیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ پورے سال میں ایک مرتبہ زندہ کر دیتا ہے، دوسری مرتبہ اسے مار بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ماتم منا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر تم ماتم مناتے ہو تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بعد میں پیش آیا، پہلے پیش تو واقعہ یہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک محرم الحرام کے دن میں ان کو دفن کیا گیا، تدفین کی گئی۔ اگر ماتم مناتے ہو تو پھر حضرت عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم مناؤ، لیکن اس تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذی الحجہ کے آخری 3 دنوں میں وہ بڑی بیمار رہے، ان کو شہید کر دیا گیا، انہی کا خود غلام ابو لولو جس کی کنیت ہے، انہوں نے خود وار کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک بیمار رہے، اور پھر محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہوئی، اس وقت ان کا وفات ہو گیا اور ان کو تدفین کر دیا گیا۔ ماتم مناتے ہو، صحابہ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر ماتم مناؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پر۔ میرے محترم، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے میرے محترم، ذرا سوچنے والا سمجھنے والی بات ہے کہ لوگ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر دور دراز جاتے ہیں۔ کہاں؟ کبھی دلی کا سفر، کبھی بمبئی کا سفر کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ کسب حلال کماؤں، اور جب وقت آتا ہے وطن اصلی کی طرف لوٹنے کا تو پھر لوگ خوشی اور مسرتوں کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوٹتے ہیں، کیوں؟ ایک خوشی ہے، عید منائیں گے اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، خوشی کے مارے لوٹتے ہیں۔ لیکن اب تو حالت یہ آ چکا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر تیسرے دن محرم الحرام کے مہینے میں سفر کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ میں گھر جاؤں گا اور پھر تعزیہ داری کروں گا، گھر جاؤں گا اکھاڑا اٹھاؤں گا، گھر جاؤں گا یا حسین کے نعرے لگائیں گے، گھر جاؤں گا اور ناچ گانے اور ڈھول تماشے کے ساتھ خوشی مناؤں گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ میں کچھ دن پہلے ایک شخص سے میں نے پوچھا، میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ تذکرہ کیا کہ میں فلاں دن گھر جانے والا ہوں۔ میں مذاقاً ان سے یوں کہا کہ حضرت آپ گھر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں یہ کہا کہ شاید یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اس لیے آپ گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں گھر جاؤں گا۔ میں نے کہا کیوں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محرم مناؤں گا۔ میں نے ان سے مذاقاً کہا کہ بتائیں یہ کوئی تہوار ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو پھر وہ ہم پر تو غصے ہو گئے، وہ خیر ہو گئے کہ کیا بات ہے، اگر آپ نہیں مناتے تو میں کیوں نہیں مناؤں گا؟ میرے محترم، ایسی حالات ہیں مسلمانوں کا۔ ہمیں تو افسوس آتا ہے کہ آج ہم نے غیروں کا موقع دیا ہے، آج ہمارے وہ کرتوت کو دیکھ کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، آج ہماری شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، کچھ دن ہوا ہے یونیفارم سول کوڈ سے متعلق جو ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ ہم نے موقع دیا اس کو۔ میرے محترم، آج پابندی لگائی جاتی ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ محرم اٹھانے پر، تعزیہ داری کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ تم نے شریعت کو سمجھا نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے محترم، میں تو کھلے عام کہتا ہوں، اگر ہے کوئی شریعت اس کو جائز قرار دینے والا تو پھر مجھے ثابت کر کے بتا دے۔ میں تو ایک ادنا سا ہوں، میری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جائز ہے تو مجھے دکھا دے۔ خیر میرے محترم، آج پہلی بات تو یہ بدعات و خرافات انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات کہ جب وہ تعزیہ داری کرتے ہیں، اکھاڑے اٹھاتے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور وہ اسی گندی زبان کے ساتھ حضرت نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لے رہے ہیں یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے میرے محترم۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک بچہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کبھی نہیں لیا،
لیکن ایک وقت آیا کہ وہ بچہ مکتب میں چلا گیا. مکتب میں جانے کے بعد اس استاذ نے یہ کہا تھا بچوں سے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تمام بچوں نے بتا دیا کہ میرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب کا بات نہیں کرتا. اب کہ اگر کسی بچے کو بھی پوچھا جائے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں. اسے تو ابو کسے کہتے ہیں اسے بھی پتہ نہیں ہوتا. اب جب اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا پاپا کون ہے تو فوراً بتا دیتا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے ابو کون ہے تو معلوم نہیں ہوتا. یہ حالات ہے ہمارا. تو خیر میرے محترم میں یہ کہہ رہا تھا کہ استاد محترم نے یہ سوال کیا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تمام بچوں نے بتا دیا. وہ بچہ جو مکتب گیا تھا پڑھنے کے لیے وہ اسے بھی یاد تھا کہ میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ بچہ بتا نہیں رہا تھا. وہ استاد محترم اس بچے کو ڈانٹنے لگتے ہیں اور اس بچے کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچہ رونے لگتا ہے. آخرکار وہ بچہ کہتا ہے، استاذ کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ تم چہرے کو دھو لو. وہ بچہ جاتا ہے، چہرے دھونے کے بجائے وہ وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد جب آتا ہے پھر استاذ پوچھتا ہے کہ اے بیٹا بتاؤ کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ فوراً کہتا ہے میرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ استاذ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آخر بات کیا ہے کہ تجھے تو یاد تھا، تو جانتا تھا کہ تمہارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تم بتاتے کیوں نہیں تھے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ استاذ محترم میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، میں بغیر وضو تھا. اس لیے اور میرے والدین نے یہ تعلیم دیا تھا کہ جب بھی نبی کا نام آئے اور نبی سے متعلق کوئی بات پوچھے تو تم جب وضو کے حالت میں ہو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، اور اگر وضو کے حالت میں نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مت لینا. آج اسی نبی کے نواسے کا نام شراب کی حالت میں لیا جا رہا ہے. ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شراب اپنی زبان پر نہ لائے اور پھر یا حسین کا دم بھر رہے. میرے محترم کتنی بھی بات بتلائی جائے کم ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جب یہ انجام دے رہے ہوتے ہیں ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے نماز سے. وہ گناہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرا محترم میں یہ کہا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت کس وجہ سے بڑھ جاتی ہے. وقت بھی بالکل ہو چکا ہے اور پھر انشاءاللہ میں اس پر آئندہ جمعہ کو بات کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات میں رکھا. صرف اتنا عرض کر دوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. میں آپ کو بتا دوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض نہیں کیا تھا اس سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یہ روزہ رکھا جاتا تھا. لیکن جو ہی رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا. بہرحال اس مہینے کی فضیلت اور چیزوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس پر بات کی جائے گی. کہیں سنی بات پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.